خود کہہ رہا ہے کتنا بڑا مقام ہے اس کا کہ جس کے چہرے پہ سفید بال ہیں۔ تو محفل کی قبولیت کا ایک یہ بھی عمل ہے کہ جہاں زیادہ بزرگ لوگ پائے جاتے ہیں جن کی داڑیاں سفید ہوتی ہیں تو اللہ اس محفل کو جلدی قبول فرما لیتا ہے۔ میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں، توجہ سے سنیے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ اے لوگو، زیادہ مال جمع کرنا، زیادہ حرص کرنے والوں کو یقیناً ان کے اعمال سے اس مال نے ان کو دور رکھا یہاں تک کہ انہوں نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ زیادہ مال کی حرص رکھنا یہ ایمان سے دوری ہے، کہ مجھے اگر رب نے کسی کو مان کے چلو پیسے دے دیے، دولت دے دیا، اس کی نوکری لگ گئی، اب وہ دل میں یہ حرص رکھتا ہے کہ میں 1 لاکھ کے بجائے کاش 10 لاکھ یا 5 لاکھ کماتا، تو یہ حرص ہے۔ اگر رب نے جو دے دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، رب نے کہا کہ جو میں نے تمہیں دیا اگر تم اس پر میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا، لیکن اگر جو دیا ہے تم ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھنا لوگوں میرا عذاب بڑا سخت ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ اور اس آیت کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں کہ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کہتے ہیں صحابی رسول کہ جب میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیات کی تلاوت فرما رہے تھے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تو جب یہ حضرت مطرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تو یہ آیات میں نے سننے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن آدم، جو یہ کہتا ہے کہ میرا مال میری اولاد اس کا کچھ نہیں ہے، اس کی فقط 3 چیزیں ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، یہ صحابی رسول اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ اب سنیے کون کون سی 3 چیزیں رسول اللہ نے فرمایا اس کی ہیں۔ پہلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا وہ ہے کہ جو اس نے پہن کر بوسیدہ کر لیا صرف وہ اس کا ہے، اور دوسری جو اس نے کھا کے ہضم کر لیا وہ اس کا ہے، اور تیسرا یہ بتایا کہ جو اس نے اللہ کی راہ میں دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لیا، بس یہی 3 چیزیں اس کی ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ حضرت ابو ہریرہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقط انسان کی 3 ہی چیزیں، اب ان میں سے مین چیز جو ہے مال کا جو صدقہ دے کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لینا، وہی انسان کی کامیابی ہے۔ جو کھا لیا وہ تو ہضم ہو گیا، جو پہن لیا وہ تو بوسیدہ ہو گیا نا، اس کو تو یہیں چھوڑ دینا ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے ایمان والو، تمہاری مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جنہوں نے ایسا کیا، جن کو ان کے مال، ان کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، تو یقیناً وہ لوگ خاسرون، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ کون لوگ؟ وہ لوگ کہ جن کو ان کے مال نے، ان کی اولاد نے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا۔ اب اولاد اللہ کے ذکر سے غافل کیسے کرے گی؟ اللہ کے ذکر سے اولاد اس طریقے سے انسان کو غافل کر دے گی، اگر اس نے اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہ کی تو وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی۔ اگر کسی بندے نے اپنے بچے کو قرآن تک نہ پڑھا سکا، قرآن کی اہمیت نہ بتا سکا، مسلمان ہونے کا حق نہ بتا سکا کہ مسلمان ہونے کا حق کیا ہے، تو گویا وہ گیا۔ یہ قرآن کا فرمان ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہیں کر سکتے ہیں، یقیناً مال کی حرص میں رہتے ہیں۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے،
میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر کسی بھیڑیے کو مال کے اندر چھوڑا جائے یا کسی شیر کو مال بھیڑ بکریوں کے اندر چھوڑا جائے، حدیث ہے، اس آیات کی تفسیر ہے، تو وہ اس کا کیا کرے گا؟ اب آپ یہاں سے خود اندازہ لائیں، کسی شیر کو کسی مال کے اندر چھوڑ دیا جائے تو 10-20 اگر بھیڑیں ہوں گی تو وہ سب کو چیر پھاڑ ڈالے گا، اس کے علاوہ کیا کرے گا؟ کم کھائے گا لیکن نقصان زیادہ کرے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، حرص اس بھیڑیے کی طرح ہے جو مال میں جا کر کھائے گا کم، برباد زیادہ کرے گا، یقیناً تمہیں مال کی حرص تمہارے اعمال کو اس طرح برباد کر دے گی۔ تو اب ہمیں فکر کیا کرنی چاہیے؟ کیا ہم ایسے بن جائیں ایک بھیڑیے کی طرح کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں؟ کیا ہم اپنے دل میں یہ حرص جما لیں کہ ہمارے اعمال برباد ہو جائیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذا السماء انفطرت، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جس دن زمین پھٹ جائے گی، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، تارے جھڑ پڑیں گے، زمین کو ہلایا جائے گا، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا۔ کیا ہم قرآن نہیں پڑھتے؟ ہمیں قرآن کے یہ فرمان یاد نہیں کہ جب زمین تھرائی جائے گی؟ ہمیں قرآن نہیں، قرآن میں 100 سے زیادہ مقام میں آتا ہے، 100 سے زیادہ قرآن پاک میں یہ لفظ آتے ہیں، افلا تعقلون افلا تنظرون۔ کیا تم قرآن کو دیکھتے نہیں؟ کیا تم قرآن کو پڑھتے نہیں؟ افلا تعقلون، دیکھتے نہیں؟ افلا تنظرون، کیا تم قرآن پاک کو پڑھتے نہیں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے بار بار۔ تو ہمیں قرآن کو کیا کرنا ہے؟ دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اپنی اولاد کو اچھی تربیت کرنی ہے۔ لیکن افسوس ہے ہمارے لیے، ہماری مسجدیں خالی ہیں، خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ دیکھو ہماری مسجدیں خالی ہیں، اور جمعہ کے دن بھی ہم آتے ہیں، معذرت کے ساتھ کوئی اس بات کو دل پہ نہ لے، بزرگ لوگ ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، یہ باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ جمعہ کے دن بھی ہم آتے ہیں کہ جب مسجد میں 10 یا 5 منٹ بچے ہوں گے، جب جمعہ کی اذان ہوتی ہے تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب اذان جمعہ ہو جائے تو پھر دوڑو نماز کی طرف۔ حالانکہ نماز کے لیے دوڑنے کا حکم نہیں ہے، یہ حدیث پاک بھی ہے، تم گر بھی سکتے ہو، تمہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے جلد بازی میں، جماعت کے چکر میں تم بولو گے میری جماعت چھوٹ جائے گی، جلدی جلدی جاؤں، تو دوڑنے کا حکم نہیں ہے۔ لیکن سورہ جمعہ میں قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے ایمان والو دوڑو نماز کی طرف، چھوڑ دو اپنے مال کو، چھوڑ دو اپنی تجارت کو۔ اور لیکن جب اذان ہو جائے تو اذان کے بعد جو تجارت کی جائے تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وہ حرام ہے۔ جو تجارت اذان کے بعد کی جائے، اور جب حرام کا ایک لقمہ پیٹ میں چلا جاتا ہے نا تو پھر 40 دن تک نہ نمازیں نہ عبادتیں کچھ بھی قبول نہیں ہوتا۔ جب انسان حرام کا لقمہ خود کھا لے گا، پھر اولاد کو جب کھلائے گا تو بتاؤ پھر دین کی کوئی بات ہمارے دلوں پہ اثر کرتی ہے؟ نہیں کر سکتی۔ آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ہمارا نماز کے اندر دل نہ لگنا، ہمارا قرآن پڑھنے میں دل نہ لگنا، ہمارا دین کی طرف آنا، دنیا کے مالداری کو چھوڑ کر، دنیا کی حرص کو چھوڑ کر ہمارا دین کی طرف نہ آنے کی وجوہات ایک یہ بھی ہے۔ کون سی؟ یا تو ہم بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھائیں گے۔ جب بندہ بے نمازی کے ہاتھ کا کھانا کھاتا ہے، نمازی آدمی، تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یا انسان حرام کا لقمہ کھا لیتا ہے تو بھی اس کا دل عبادت میں نہیں لگتا ہے۔ تو جو انسان ان چیزوں سے گریز کرے گا، خود نماز پڑھے گا، اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کو کہے گا کہ بچوں نماز پڑھو، جب وہ نماز پڑھیں گے، آپ نماز پڑھو گے تو گھر میں جو کھانا بنانے والا ہوگا بخدا اگر وہ پاکیزہ ہیں، نمازی ہیں، تو خود بخود یہ دل میں آپ کے کنیکشن پیدا ہو جائے گا عبادت کے لیے۔ یہ بات یاد رکھنا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اگر کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جو آپ کو گھر میں کھانا بنا کر دے، آپ 10 دن تک 40 دن تک خود کھانا بنا کر کھاؤ، اگر عبادت میں لذت نہ آئے تو میرا نام مٹا دینا،
کیونکہ ہمارے دل مردہ اسی لیے ہو چکے کہ ہمارا عبادت میں دل نہ لگنے کی وجوہات یہی ہے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے بیوی بچے بے نمازی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مال کی حرص، جو ہمارے دلوں کے اندر مال کی حرص پیدا ہو گئی ہے، ہمیں ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. کب تک ہم ایسا کرتے رہیں گے؟ اللہ کا یہ شکر ہے، اللہ بار بار قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بہترین صورت میں، قسم کھا کر اللہ قرآن میں کہتا ہے میں نے انسان کو ایک بہترین صورت بنا کر دنیا کے اندر بھیجا، نہ کہ مال کمانے کے لیے، نہ کہ دولت کمانے کے لیے. اللہ تیسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی بندگی کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ مال کمانے کے لیے. مال کی حرص رکھنے والوں، مال کمانے والوں، دنیا کے اندر اپنی عبادتوں کو خراب کرنے والوں، اپنی اولاد کو اچھی تربیت نہ دینے والوں، قرآن کے احکامات سے دور ہونے والوں، نمازوں کو نماز سے طریقے سے نہ پڑھنے والوں، نمازوں کو نماز کی اہمیت نہ دینے والوں، یاد رکھنا ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب ہم سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے ہماری اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ کا قرآن نہیں تمہارے پاس آیا تھا؟ کیا تمہیں دین سمجھانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ کیا تمہیں شریعت بتانے والے تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ یاد رکھنا، بننا ہے تو دیندار بنو، دیندار بنو. مالدار تو فرعون بھی تھا، مالدار تو فرعون بھی تھا، مال ان کو بھی اللہ نے دیا تھا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اللہ اس سے مال نہیں چھینتا، اللہ اس کا رزق بند نہیں کرتا، اللہ اس کی زبانی کو نہیں چھین لیتا. اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو بس ایک ہی وجوہات ہے کہ اللہ اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے. بس اب آپ یہاں سے اندازہ کرو کہ اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو وہ بے نمازی سے ہے. یہ حدیث کے الفاظ، اگر اللہ کسی سے ناراض ہے تو وہ بے نمازی سے ہے، نماز نہ پڑھنے والے سے. اور جو مال کی حرص اپنے دلوں میں جماتے ہیں نا، یقیناً وہ لوگ بھی غافل ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. لیکن جمعہ کا دن ہوتا ہے، اگر ہم مسجدوں میں آتے ہیں، قابل توجہ ہے یہ بات، آپ توجہ کیجیے میری باتوں پہ. ہمیں اس بات پہ خود یہ چیز فیل کرنی چاہیے، ہمیں یہ باتیں سوچنی چاہیے کہ جمعہ کا دن ہوتا ہے، ہماری مسجدیں جو ہیں آخر میں جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، کچھ لوگ اذان کے وقت آتے ہیں. کیوں نہیں ہم جمعہ کے دن 1 گھنٹہ اللہ کی رضا کے لیے نکال لیتے کہ ہم پہلے ہی جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں؟ آج مسلمان نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا، واہ خدا، مسلمان نے اپنی پہچان کو ختم کر دیا. کیسے ختم کر دیا؟ کہ چہرے پہ داڑھی نہ رہی، پہچان ختم ہو گئی. پہلے سادے لوگ ہوتے تھے، یہ بزرگ لوگ یہاں بیٹھے ان کو پتہ ہے کہ ہر ایک عام آدمی بھی اگر باہر نکلتا تھا نا، بیچارہ اگر پڑھا نہیں ہوتا تھا، سیدھا سادہ ہوتا تھا، لیکن اس کے سر پہ ٹوپی ضرور ہوتی تھی اور چہرے پہ داڑھی ضرور ہوتی تھی. لیکن آج ہماری پہچان ختم، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہ رہی، ہمارے سر پہ ٹوپی نہ رہی، ہمارے جوانوں کے اندر جو ہمت، جو طاقت ہونی چاہیے تھی وہ نکل گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسلمان کو کس وجہ پر، کسی نے علامہ اقبال سے کہا تھا کہ مسلمان قوم جو ہے یہ ہر میدان میں جیت کیوں جاتی ہے، یہ کمزور کیوں نہیں پڑتی ہے؟ تو پھر اس بزرگ نے، علامہ اقبال نے ان کو پلٹ کر یہ جواب دیا کہ مسلمان ایک ہی بات سے کمزور ہو جائے گی، جس دن ان کے دل سے ایمانی فطرت نکل گئی تو اس دن مسلمان کمزور ہو گیا. تو آج ہمارے دلوں سے ایمانی فطرت نکل گئی، ہم کمزور اسی لیے پڑ گئے. ورنہ حضرت خالد بن ولید کے واقعے تو آپ سنتے آ رہے ہیں. پھر حضرت علی کا قول، حضرت علی کو دیکھیے کہ جنہوں نے پتھر کے اندر لکڑی کو گھسیڑ دیا تھا، تو وہ تو ایمانی طاقت تھی نا. ہمارے اندر ایمانی طاقت نہیں رہی کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا. اسی لیے خدا را ان چیزوں سے پرہیز کرو. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، اچھا لباس پہن کر کے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے آپ مسجد کے اندر آئیں،
آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، قرآن کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں۔ جو قرآن نے کہا، قرآن کے اعتبار سے مال کی حرص جو ہے وہ یقیناً ہمیں لے ڈوبنے والی ہے، لے ڈوبنے والی ہے، لے ڈوبنے والی ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور دوسری بات یہ، اپنی مسجدوں کو آباد کرو۔ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ نمازوں سے مسجد آباد ہوگی۔ اور مسجد آباد کیسی ہوگی؟ آ کر 10 بندے مسجد میں قرآن پڑھیں گے تو مسجد آباد ہوگی۔ مسجد آباد کیسے ہوگی؟ مسجد اپنے بچوں کو بیٹھ کر مولانا صاحب سے درس دکھاؤ گے، اسے قرآن پڑھاؤ گے، تب جا کر جو ہے وہ مسجد آباد ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں مسجد شریف کے اندر اپنی مسجدوں کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کے جو امام صاحب ہیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے،